نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کس طرح والہانہ محبت فرماتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کیا ہر وہ چیز ہمیں محبوب نہیں ہونی چاہیے جس سے رسول اللہ نے محبت کی؟ بعض علماء کرام نے تو اس حدیث کے تحت لکھا ہے، صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، گوشت کا سالن تھا، شوربہ تھا، اور اس میں کدو کے ٹکڑے جو ہے وہ کدو ڈالا گیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کے شوربے سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے کدو کی سبزی سے محبت ہو گئی، پسندیدہ ہو گئی، اس لیے کہ رسول اللہ نے اس کو پسند کیا۔ جب ایک سبزی، ایک کھانے کی چیز رسول اللہ سے محبت کرے تو اصحاب رسول اس محبت میں، تابعین اس محبت میں اس سبزی سے محبت کرنا شروع کر دیں، اس چیز سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مہمان ٹھہرے ہجرت کے وقت، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، تو میں کھانا پکا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دے آتا تھا۔ آپ اوپر والی منزل پہ رہتے تھے، تو ایک دن میں نے خود تو جا نہ سکا، میرا بھائی جو ہے وہ حضور کے سامنے کھانا پیش کر، اور کوئی چیز پکانے والی نہیں تھی، گھر میں موجود نہیں ہوگی، تو ہم نے لہسن کو، تھوم کو پکا لی اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ دیر بعد جب برتن ہم واپس لینے گئے تو اسی طرح سالن موجود تھا، آپ نے کھایا ہی۔ تو میرے بھائی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سالن نہیں کھایا؟ فرمایا لہسن جو ہے یہ مجھے پسند نہیں، میں اس کو نہیں کھایا کرتا، مجھے پسند نہیں۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے سب سے زیادہ پسند جس چیز کا سالن تھا وہ لہسن کا تھا، تھوم کا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کبھی نہیں کھایا اور مجھے ناپسند ہو گیا رسول اللہ کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کا معیار دیکھ، جب ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسین ابن علی سے محبت کرتے تو ہماری ساری محبتیں رسول اللہ کی وجہ سے، ہمارا سارا پیار اصحاب رسول، آل رسول، اہل بیت اسی نسبت کی وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر والے، تو ہم ان سے اپنی محبت کا، عقیدت کا کیوں نہ اظہار کریں؟ کیا جس کو رسول اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہو، جس کی شہادت کی بشارت خود رسول اللہ نے دی ہو، جس کے ہونٹوں کو برہا مرتبہ رسول اللہ نے چوما ہو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دنیا میں پھول قرار دیا ہو، جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا، پیار کا اظہار کرتے ہوں، تو گویا ایسے شخص کے بارے میں تاریخی روایات کو اکٹھا کر کے ان کے بارے میں دل میں نفرت اور قدورت پیدا کرنا کیسے مناسب ہو؟ ایمان کیسے باقی رہے؟ تو ذرا اپنا دل اور دماغ جو ہے اس حوالے سے ہر جوان کو کھولنا چاہیے کہ سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے جب ذکر خیر ہو تو ہمیں یہ بات کہنی نہ پڑے کہ ہم حسین ابن علی کو مانتے ہیں بھائی، ہم حسین ابن علی سے پیار کرتے ہیں بھائی یہ ہم ثبوت کیوں دیں؟ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ ہم بارہا مرتبہ اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں بار بار تقاریر میں ہمیں یہ یقین دہانی کرانا پڑتی ہے کہ نہیں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جس طرح دنیا مانتی ہے کہ ہم صدیق سے پیار کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا ہے کہ دنیا سن لے ہم صدیق سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ دنیا جانتی ہے، جس طرح دنیا کے علم میں ہے کہ یہ سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان سے محبت کرتے ہیں، تو پوری دنیا کو باور کرانا چاہیے اور یہ بات مسلمہ ہونی چاہیے کہ ہم سیدنا حسین ابن علی سے بھی محبت کرتے ہیں، بجائے اس کے ایک بندہ دفاعی پوزیشن پہ آ جائے، نہیں تم کہتے ہو نہیں مانتے، نہیں ہم مانتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ حسین ابن علی سے محبت، عقیدت کا اتنا اظہار ہو، پھر آپ سوچے
جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حسین کی شان کے لیے یہی کافی نہیں ہے؟ وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ہمارے نزدیک تو یہ درود مسنون ہے، مشروع ہے، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. جب کوئی نماز ان کے ذکر خیر سے خالی نہیں، جب ان پر درود پڑے بغیر نماز ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں کیوں ضرورت پڑی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ نہیں جی ہم حسین ابن علی کو مانتے؟ اتنا تذکرہ ہو، اتنا ذکر خیر ہو، یا اس طرح سمجھ لیں کہ بہت سارے واقعات جو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، سندن ثابت نہیں. ہم دفاع کرتے ہیں صدیق کا کہ یہ بات صدیق کے حوالے سے ثابت نہیں. ہم کہتے ہیں یہ باتیں سیدنا عمر کے حوالے سے ثابت نہیں، یہ بات جو ہے سیدنا عثمان کے حوالے سے ثابت نہیں. تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی بھی تاریخی روایات کوئی ایسی مل جائیں جو ان کی شان کو، مقام کو مجروح کرتی ہوں، تو کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ حسین ابن علی کو ہم تاریخ میں پڑھیں؟ کیوں پڑھیں ہم حسین ابن علی کو تاریخ میں؟ اگر ایک آدمی آپ کے سامنے 1,00,000 روایات پیش کرے تاریخی سیدنا صدیق کے بارے میں کہ آپ نے یہ کیا، کیا مان لیں گے؟ نہیں. ہم کیوں تاریخ کا سہارا لیتے ہیں؟ کیوں تاریخ کے پیچھے لگتے ہیں؟ کیوں تاریخ کی بنیاد پر کبھی اصحاب رسول کو اور کبھی آل رسول کو مجروح کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یا سنتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں؟ کیونکہ سیدنا حسین ابن علی تاریخی شخصیت کہ تاریخ میں ان کو پڑھے، ان کا تاریخ نے تعارف کروایا ہے، ان کا ذکر صرف تاریخ میں ہے. کیا تاریخ ہی ان کا تعارف پیش کرتی ہے؟ سیدنا حسین تو قرآنی شخصیت ہے، ان کا ذکر تو قرآن میں ہے، ان کا ذکر تو حدیث رسول میں ہے. جب ذکر ان کا قرآن اور حدیث میں ہے تو پھر تاریخ کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کو وہاں ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کے حوالے سے وہ روایات لا کے ان کے مقام اور شان کو مجروح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تاریخ کہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے حریص تھے، نعوذ باللہ. تاریخ کہے کہ انہوں نے بغاوت کی ہے، تاریخ کہے کہ انہوں نے دنیا کی چاہت اور مال اور اقتدار کے لیے سفر کیا ہے. یہ ساری باتیں تاریخ میں اگر آ جائے تو کیا ان ساری باتوں کو سمیٹنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، اس باب کو کلوز کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی نہیں ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے حسین ابن علی کے بارے میں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اے اہل بیت تمہارے دل سے دنیا کی محبت کھینچ کے پھینکنے کا، تمہارے دل سے دنیا کی محبت اور چاہت ختم کرنے کا اللہ نے آسمان پہ فیصلہ کر لیا. جب رب نے کہہ دیا کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت، یہ چاہت نہیں ہے، اللہ نے ارادہ کیا ہے. اور جب وہ ارادہ کرے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو پھر باقی کیا رہ جاتا؟ نبی علیہ السلام کی سنت ہے حسین ابن علی سے محبت. باقی سنتوں سے مرتے ہیں نا آپ، ان سنتوں پر مرتے ہیں اور ایک سنت کو قائم رکھتے کہ نماز میں انگلی کیسے اٹھانی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے. سنت کیا کہتی ہے؟ حسین ابن علی کو بھی سنت میں تلاش کرو کہ نبی علیہ السلام حسین ابن علی کی شان کو، مقام کو کس انداز میں بیان کیا ہے. سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وعنا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، ہمارا خون ایک. اب بتاؤ کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ بندہ تان کرے؟ حسین تو مجھ سے ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا میری اور آپ کی بات ایک ہے، ظاہری طور پر دو تھڑ ہے، دل ایک ہے، ہماری ایک ہی بات ہے، جو میں کہوں وہ دوسرا کہے، ہماری ایک بات ہے، مجھ میں اور فلاں میں کوئی فرق نہیں ہے.
تو نبی علیہ السلام حسین و منی وانا من حسین، درمیان میں دراڑ کیسے ڈالو گے، فرق کیسے کرو گے؟ رسول اللہ سے سیدنا حسین کو جدا کیسے کرو گے؟ حسین و منی وانا من حسین، رسول اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ حسین ابن علی سے محبت عقیدت کا اظہار کیجئے، حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، نہیں ہمارا خاندان ایک، ہمارا باپ ایک، ہمارا دادا ایک، ہمارا خون ایک، ہمارا گھر ایک، وہ مجھ سے میں اس۔ احب اللہ من احب حسینا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے محبت کرے، یہ دعائے رسول ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے، رسول اللہ کی دعا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ نقائص تلاش کرو، دعائے رسول میں شامل ہو جاؤ۔